خوش آمدید۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک بہت ہی زبردست اور بنیادی موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ گہرائی سے سمجھنا ہے کہ حقیقی دنیا کے پیچیدہ تصورات کو کس طرح بالکل نیچرل انداز میں C++ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر میں منتقل کیا جاتا ہے، کیونکہ سچ پوچھیں تو پروگرامنگ صرف مشین کو خشک ہدایات دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اصل زندگی کے تصورات کو کوڈ کی زبان میں شاندار طریقے سے ڈھالنے کا فن ہے۔ اب سب سے پہلے ذرا اس بنیادی سوال پر غور کرتے ہیں، ہماری یہ دنیا کتنی زیادہ پیچیدہ ہے نا؟ اس میں بے شمار چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل انٹریکٹ کر رہی ہیں اور ہر ایک کی اپنی منفرد خصوصیات اور کام ہیں۔ تو آخر اس قدرتی اور طبی پیچیدگی کو ہم کمپیوٹر اسکرین پر چلنے والے سافٹ ویئر میں اتنی پرفیکشن کے ساتھ کیسے ماڈل کر سکتے ہیں؟ اسی سوال کا زبردست جواب ہمیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ یعنی او پی کے پیراڈائم میں ملتا ہے۔ چلیں بغیر کسی تاخیر کے اس میں ڈائیو ان کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا روڈ میپ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم حقیقی دنیا سے C++ تک کے سفر کو سمجھیں گے، پھر یوزر ڈیفائنڈ ٹائپس، اس کے بعد اسٹیٹ، رویہ اور انکیپسولیشن، پھر پبلک اور پرائیویٹ ایکسیس کے فرق پر بات ہوگی، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ آبجیکٹس آپس میں انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں۔ سیکشن 1 حقیقی دنیا سے C++ یعنی ان دونوں کے درمیان موجود تصوراتی فاصلے کو عبور کرنا۔ دراصل ایک شاندار سافٹ ویئر کی سب سے بڑی خوبی ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ قدرتی اور طبی چیزوں کی بہترین نقل تیار کرے۔ یہ کاپی جتنی حقیقت کے قریب ہوگی، ہمارا سسٹم اتنا ہی زبردست اور کام کرنے میں آسان ہوگا۔ اور یہ اگلی بات اس فرق کو بہت ہی شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے۔ جب ہم لفظ طالب علم یا شعر سنتے ہیں تو ذہن میں بس ایک عمومی سا خاکہ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے ہم کلاس کہتے ہیں، یعنی صرف ایک سوچ یا ایک بلو پرنٹ۔ لیکن جیسے ہی ہم کہتے ہیں وہ طالب علم جس کا رول نمبر 118 ہے، یا کسی چڑیا گھر کا کوئی مخصوص زندہ شعر، تو وہ ایک ٹھوس حقیقت بن جاتا ہے۔ اسے آبجیکٹ کہا جاتا ہے۔ مطلب کلاس ایک آئیڈیا ہے اور آبجیکٹ اسی آئیڈیا کی جیتی جاگتی شکل ہے۔ اب عملی طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی ڈیٹیل تو سافٹ ویئر میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ یہیں پر ایبسٹریکشن کا جادوئی کانسیپٹ کام آتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں ایک یونیورسٹی کا ڈیٹا بیس سسٹم ہے۔ اسے طالب علم کے رول نمبر، نام اور پتے کی ضرورت ہے۔ اس سے بالکل کوئی غرض نہیں کہ اس کی فیملی ہسٹری کیا ہے یا اس نے صبح ناشتے میں کیا کھایا تھا۔ ایبسٹریکشن کی بدولت ہم صرف اور صرف کام کی معلومات کو فلٹر کرتے ہیں اور باقی تمام غیر ضروری چیزوں کو مکمل طور پر اگنور کر دیتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں سیکشن 2 کی طرف، جو ہے یوزر ڈیفائنڈ ٹائپس اور C++ میں کلاس کا طریقہ کار۔ اب ہم دیکھیں گے کہ C++ پروگرامرز کو یہ شاندار پاور کیسے دیتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے کسٹم ڈیٹا ٹائپس خود بنا سکیں جو انہی اصلی دنیا کی ایبسٹریکشنز کا بالکل درست عکس ہوں۔ C++ میں کلاس بنانے کا طریقہ انتہائی لاجیکل ہے۔ ذرا ان سٹیپس کو دیکھیں۔ سب سے پہلے اسمال لیٹرز میں کلاس کا کی ورڈ لکھنا ہے، پھر اسے کوئی نام دینا ہے جیسے اسٹوڈنٹ۔ اس کے بعد بائیں بریکٹ کھولنی ہے اور اندر وہ تمام خصوصیات اور فنکشنز ڈیفائن کرنے ہیں جو اس کلاس کا لازمی حصہ ہیں۔ آخر میں دائیں بریکٹ بند کر کے سیمی کولن لگا دینا ہے۔ یہ سمپل سا پروسیس ہم ایک بالکل نیا متحد بلو پرنٹ تیار کرنے کے قابل بناتا ہے۔ پرانی سی لینگویج کے سٹرکچرز میں ہم صرف ڈیٹا اکٹھا کر سکتے تھے، لیکن C++ کی کلاسز نے تو گیم ہی بدل دی۔ یہ کلاسز بنیادی طور پر ڈیٹا اور ان ایکشنز کو جو اس ڈیٹا پر کام کرتے ہیں دونوں کو ایک ہی چھت کے نیچے لے آتی ہیں، اور یہی وہ کمال کا فیچر ہے جو C++ کو زندہ جاگتی اور ایکشن کرنے والی اینٹیٹیز کو ماڈل کرنے کے لیے بے حد منفرد بناتا ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب مل کر کیسے بنتا ہے۔ ہمارا تیسرا سیکشن ہے اسٹیٹ، رویہ اور انکیپسولیشن، یعنی ایک متحد بلیک باکس بنانا۔ ہم گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ ڈیٹا کیسے اکٹھا ہوتا ہے اور ایکشنز کیسے پرفارم ہوتے ہیں۔ کسی بھی آبجیکٹ کے دو بہت ہی اہم حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے اس کی اسٹیٹ یا حالت، جسے C++ میں ڈیٹا ممبرز کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے کسی طالب علم کا نام، اس کا رول نمبر اور CGPA۔ دوسرا حصہ ہوتا ہے اس کا رویہ یا ایکشنز، جسے ممبر فنکشنز ہینڈل کرتے ہیں، یعنی وہ سارے کام جو کوئی آبجیکٹ کر سکتا ہے، مثلاً اپنا نام اپڈیٹ کرنا یا سیمیسٹر پاس کر کے اپنا گریڈ تبدیل کرنا۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ انکیپسولیشن دراصل آبجیکٹ کے گرد ایک مضبوط حفاظتی دیوار کا کام کرتی ہے۔
یہ آبجیکٹ کی اسٹیٹ اور اس کے رویے کو ایک ٹائٹلی کپلڈ یونٹ میں باندھ دیتی ہے، بالکل ایسے جیسے ایک میڈیکل کیپسول کے اندر باریک دوا محفوظ ہوتی ہے نا، اسی طرح کلاس کا سارا قیمتی ڈیٹا ممبر فنکشنز کی لیئر کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے تاکہ اسے باہر کے خطرات سے بچایا جا سکے۔ اب اس دیوار کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ بھئی اگر ہم ویریبلز کو ڈائریکٹ ایکسس کرنے کی کھلی چھوٹ دے دیں تو کوئی بھی غلطی سے رول نمبر -118 سیٹ کر سکتا ہے، اور اصلی دنیا میں مائنس میں رول نمبر ہونا تو بالکل ناممکن ہے۔ اسی لیے ممبر فنکشنز چوکی دار کا کام کرتے ہیں تاکہ ڈیٹا کو کسی بھی قسم کی ناممکن یا غیر قانونی تبدیلی سے سختی سے بچایا جا سکے۔ باری آتی ہے سیکشن 4 کی، پبلک بمقابلہ پرائیویٹ ایکسیس، یعنی سافٹ ویئر کی حدود کا تعین کرنا۔ جس طرح کسی بھی عمارت میں کچھ پرائیویٹ اور کچھ پبلک جگہیں ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی سافٹ ویئر میں بھی ہمارے آبجیکٹس کے لیے باؤنڈریز سیٹ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس سے ایک عام گھر کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ گھر کے کچھ اندرونی کمرے ہوتے ہیں جو بائی ڈیفالٹ چھپے ہوتے ہیں، کوئی بھی باہر کا بندہ سیدھا وہاں نہیں جا سکتا، یہ ہے پرائیویٹ ایکسیس۔ دوسری طرف ہوتا ہے گھر کا ڈرائنگ روم یا باہر کا دروازہ، جہاں مہمان آتے ہیں اور انٹریکٹ کرتے ہیں۔ سافٹ ویئر میں پبلک ایکسیس بالکل اسی ڈرائنگ روم کی طرح ہے جو باہر کے کمپوننٹس کے لیے ایک محفوظ انٹرفیس فراہم کرتا ہے۔ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ C++ کلاسز میں ڈیٹا بائی ڈیفالٹ پرائیویٹ ہوتا ہے۔ یہ انفارمیشن ہائیڈنگ کا اصول اندرونی معلومات کو مکمل طور پر چھپا دیتا ہے اور باہر کے سافٹ ویئر کمپوننٹس کو حادثاتی طور پر کچھ بھی تبدیل کرنے سے روکتا ہے۔ اس کا زبردست فائدہ یہ ہے کہ ہمارا آبجیکٹ ہمیشہ ایک لیگل اور ویلڈ حالت میں رہتا ہے اور پورا سسٹم کسی بھی بڑے کریش سے محفوظ رہتا ہے۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، یعنی سیکشن 5، آبجیکٹس کے ساتھ تعامل اور کوڈ کو زندگی بخشنا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ایک پورا سسٹم ان محتاط طریقے سے بنائے گئے آبجیکٹس کے ساتھ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے۔ جب کوڈ میموری میں چلتا ہے تو ایک ہی کلاس کے بلو پرنٹ سے سینکڑوں آبجیکٹس بنائے جا سکتے ہیں۔ اب اگر 100 طالب علم ہیں تو سب کے رول نمبرز الگ ہوں گے، اس لیے سب کے ڈیٹا کو میموری میں الگ الگ جگہ ملے گی، لیکن ان کے جو ممبر فنکشنز ہیں، کمپائلر انہیں بڑی سمارٹنس کے ساتھ ایک ہی سینٹرل جگہ پر سٹور کرتا ہے تاکہ میموری بچائی جا سکے۔ ایکشن یا رویہ تو سب کا سیم ہی ہے نا؟ اب اس سلائیڈ کے بارے میں جو چیز واقعی بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جب فنکشنز ایک ہی جگہ پر ہیں تو سسٹم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کس آبجیکٹ پر ایکشن پرفارم کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم ڈاٹ آپریٹر استعمال کرتے ہیں۔ طریقہ کار کچھ یوں ہے، پہلے آبجیکٹ کا نام، پھر ڈاٹ اور پھر فنکشن کا نام۔ یہ سسٹم کو پن پوائنٹ کر کے بتاتا ہے کہ بھائی یہ مخصوص کام اس خاص آبجیکٹ کے ساتھ کرنا ہے۔ تو اس سب کو سمیٹتے ہوئے ذرا اس زبردست اور فائنل بات پر غور کیجیے گا۔ اگر C++ کے یہ آبجیکٹس ڈیٹا کی 100% سیکیورٹی کو یقینی بناتے ہوئے بالکل حقیقت کی طرح کام کر سکتے ہیں تو ذرا سوچئے اس سے مستقبل کے انتہائی پیچیدہ اور ایڈوانسڈ سسٹمز بنانے کے لیے کتنے لامحدود امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمیں ٹیکنالوجی کے نئے دروازے کھولنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس زبردست خیال کے ساتھ ہی آج کے اس ایکسپلینر کو یہیں ختم کرتے ہیں۔